کہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سمجھانا اس صورت میں ہے جب آپ کو نظر آئے کہ سامنے والا بندہ بات سن رہا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے، اور اگر نہیں سمجھنا چاہتا تو آپ نے نہیں سمجھانا اس کو۔ ہم تلے ہوتے ہیں کہ منوا کے چھوڑنا ہے۔ قرآن کی ڈاکٹرائن یہ ہے کہ آپ نے منوانا نہیں، صرف پہنچانا ہے، اور اگر بات ماننا چاہتا ہے کو مان لیں، جس نے نہیں ماننی وہ نہ مانے، یہ اس کی مرضی۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا پھر بھی لوگ دوزخ میں پہنچ گئے، تو رزلٹ یہ نکلا ہے۔ واقعی آج بھی اکثریت تو دوزخ کی طرف ہی جا رہی ہے۔ آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے۔ تو عقل والے سے مراد ہر وہ انسان جس کی عقل سلامت ہے، وہ پاگل نہیں ہوا، اور جو اپنی عقل کے ہوتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال نہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جی سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا اس لیے کی ہے، الٹیمیٹلی انہوں نے دوزخ میں جانا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتا ہے ہم نے انہیں عقل دی تھی یہ سوچتے نہیں، ان کو کان دیے تھے یہ سنتے نہیں، ان کو آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں۔ عبرت والا دیکھنا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جو اپنی عقل کو، کانوں اور آنکھوں کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا اے نبی کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت ہے جو بات قبول کرنا چاہے اس کے لیے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی اس قرآن سے اس کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنا چاہتا ہو، جو نہیں ڈرنا چاہتا چھوڑ دیں اس کو اس کے ہاتھ۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے قرآن کا، یہاں پہ لوگ زبردستی کر رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے بس صرف دعوت دینی ہے، قبول کرتا ہے کرے، نہیں کرتا چاہے دفاع ہو۔ اللہ بے نیاز ہے نا۔ پھر یہاں تک کہ قرآن حکیم میں اس کا کلائمیکس یہ آیت کم از کم 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے مختلف انداز میں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے۔ چھوڑ دیں، آپ غم نہ کریں، آپ بس صرف بات پہنچائیں۔ اور یہاں پہ ہے فذکر، پس اے نبی آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکر، اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ نفع ہوگا نصیحت کرنا، اور اگر نظر نہیں آ رہا چھوڑ دیں۔ سیذکر من یخشی، نصیحت اس کو کرنی ہے اور بات وہ قبول کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدبخت ہے وہ تو اس دعوت سے دور ہی رہے گا، آپ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ بدبخت سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ یعنی اللہ نے اس کی قسمت میں 2 غزل لکھ دی ہوئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بدبخت وہ ہے جو اپنے لیے بدبختی کماتا ہے۔ اور اس بات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو آپ سورہ طٰہَ میں اینڈ پہ جا کے آیات آتی ہیں جہاں قصہ آدم اور ابلیس کا اللہ نے ذکر کیا ہے نا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر کو اس حوالے سے ڈسکس کیا ہے۔ آیت نمبر ہے 123، آپ کے یہ بلو والے قرآن میں پیج نمبر ہے 321، اور نیچے سے یہ 6 لائن ہے، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان دونوں سے یعنی آدم اور اما حوا سے کہا اتر جاؤ تم دونوں نیچے، سب کے سب، بعضکم لبعض عدو، تمہاری اولاد بھی ہوگی وہ بعض کے دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، تو جو کوئی اس ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا،
فلا یضل ولا یشقا، تو نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا جو کتاب کی پیروی کر لے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ بدبختی انسان خود کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے اولاد آدم، جب کتاب آئے گی نا تو جو اس کی پیروی کر لے گا نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں جو بدبخت ہوا ہے، مراد یہ کتاب ماننا ہی نہیں چاہتا۔ الذی یصلی النار الکبری، اس بدبخت کو تو ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے۔ اس کا علاج تو ہم نے کر رکھا ہے آخرت میں۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ یہ ہے جناب اللہ کا غصہ۔ موت آئے تو کام ہی تمام ہو جائے نا۔ قرآن میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ سورہ فرقان میں کہ آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، قیامت والے دن میدان محشر میں لا کے نا موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا۔ جنتی پریشان ہو جائیں گے اور جنت کے وہ کنارے پہ آئیں گے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے لگا ہے۔ جب آواز دی جائے گی نا کہ آ جاؤ، اب یہ ایک میلہ لگنے لگا، وہ دیکھو، جنتی پریشان ہوں گے ہمیں کہیں جنت سے نکال نہ دیا جائے، اور دوزخی خوش ہوں گے کہ شاید کوئی ہمارے نکلنے کی سبیل ہونے لگی ہے۔ جیسے ہی وہ کناروں پہ آئیں گے میدان محشر میں مینڈے کی شکل میں، موت کو جب قتل کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اہل جنت کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اب ان کو موت نہیں آئے گی، موت ہی ختم کر دی۔ کریٹر آف دا یونیورس نے موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب اللہ بھی ہمیشہ کے لیے اور آپ بھی ہمیشہ کے لیے۔ واہ جی واہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور جہنمی مایوسی میں ان کی اضافہ ہوگا کہ اب تو موت آنی ہی نہیں ہے، ہمیشہ کی ناکامیاں ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ نہ وہ زندوں میں ہوگا وہاں پہ نہ مردوں میں۔ قد افلح من تزکا، بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، نام کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ ظاہر نماز تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہوتی ہے۔ وہ اصل میں کامیاب ہوا ہے۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے مخالف طاغوت جو ہے ان سے اجتناب کرو۔ عبادت کرنی ہے اللہ کی، ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ کو تو سارے ہی مان رہے ہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اور خصوصیت سے جب ماننے کا ذکر آیا، پاکیزگی کا ذکر، تو نماز کا ذکر اللہ نے کیا۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان لکیر جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے حضور وہ عملاً کافر ہے، عقیدے میں بے شک مسلمان ہے لیکن عملاً کافر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم ایک بہت اہم سوال پر بات کریں گے، اور وہ سوال یہ ہے کہ قرآن کس کے لیے نصیحت ہے؟ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان آتا ہے، رمضان میں تراویح میں سنتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے کہ قرآن آخر آیا کس لیے ہے؟
کیا قرآن صرف تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے؟ کیا قرآن صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے آیا ہے؟ یا قرآن اس لیے آیا ہے کہ انسان اسے پڑھے، سمجھے، اپنے رب کو پہچانے، اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے اور پھر اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال لے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یعنی یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ اس کے ذریعے انہیں خبردار کیا جائے۔ تو قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی حجت ہے، اللہ کی نصیحت ہے، اللہ کی طرف سے انسان کے لیے آخری رہنمائی ہے۔ اور دیکھیے قرآن کا انداز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے کہ یہ قرآن نصیحت ہے، جو چاہے اسے قبول کرے، یعنی انسان کے سامنے راستہ رکھ دیا گیا ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے، نیکی کی طرف جانا ہے یا برائی کی طرف جانا ہے۔ اللہ نے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا، اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، نبی بھیجا، کتاب نازل کی، حق اور باطل کو واضح کر دیا، پھر انسان کو اختیار دیا کہ وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اختیار کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے عمل کے نتائج سے بھی آزاد ہے۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ پانی پئیں یا نہ پئیں، لیکن اگر پیاس سے رہیں گے تو پیاس کا نتیجہ بھی آپ کو ہی برداشت کرنا ہوگا۔ آپ کو اختیار ہے، راستہ صحیح اختیار کریں یا غلط، لیکن منزل کا فرق بھی پھر اسی انتخاب سے پیدا ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو اختیار دیا کہ وہ ایمان لائے یا انکار کرے، لیکن آخرت میں اس انتخاب کا حساب بھی ہوگا۔ قرآن بار بار انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ دنیا چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا نبی کریم کی حالت کا تصور کیجئے۔ ایک ایسا شخص جس کے دل میں پوری انسانیت کی خیر خواہی ہو، جو لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے بے چین ہو، جو چاہتا ہو کہ لوگ اللہ کو پہچان لیں، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، شرک چھوڑ دیں، گناہوں سے بچیں اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ قرآن خود نبی کی اس کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، یعنی شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں۔ غور کیجئے، اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنے آپ کو اتنا نہ گھلائیں کہ آپ اتنے غم میں چلے جائیں کہ اپنی جان کو نقصان دے بیٹھیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی ان کے بارے میں حسرت کرتے ہوئے اپنی جان کو نہ کھو دیں۔ یہاں ہمیں نبی کے دل کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی لوگوں کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہدایت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں تھا۔ قرآن فرماتا ہے، یعنی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑی حقیقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ پیغام پہنچانا، حق واضح کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، خوشخبری دینا، خبردار کرنا، لیکن کسی کے دل میں زبردستی ایمان ڈال دینا نبی کے اختیار میں نہیں تھا۔ کتنے نبی گزرے ہیں جن کی کسی کی بیوی کافر گئی اس دنیا سے، کسی کے بیٹے کافر گئے اس دنیا سے، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ان کے اپنے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اپنے بچوں کو مسلمان کر دیں، ان کے اپنے اختیار میں نہیں تھا کہ ان کو ہدایت دے دیں،
کیونکہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مثال لے لیں۔ ان کے چچا اس دنیا سے کیسے گئے؟ ان کو کہتے رہے کہ کلمہ پڑھ لیں، میری بات مان لیں، لیکن نہیں مانی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے، حساب ہمارے ذمہ ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ نبی نے اپنا کام پورا کر دیا، قرآن پہنچا دیا، اللہ کا حکم پہنچا دیا، حلال و حرام واضح کر دیا، سنت سمجھا دی۔ پھر جس نے قبول کیا اس نے اپنے لیے خیر کا راستہ اختیار کیا، اور جس نے انکار کیا اس نے اپنے لیے آخرت کا خطرہ اختیار کیا۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی بھی دور کر دینی چاہیے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ ہمیں ہر اس شخص کے بارے میں خود فیصلہ سنا دینا چاہیے کہ فلاں شخص لازماً جہنم میں جائے گا۔ آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہم اصول قرآن سے بیان کریں گے کہ ایمان والوں کے لیے جنت ہے اور کفر و انکار پر قائم رہنے والوں کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ لیکن کسی خاص فرد کا آخری انجام کیا ہوگا، اس کا فیصلہ اللہ کے علم اور عدل کے مطابق ہوگا۔ اللہ کس پر ظلم نہیں کرتا، وہ دلوں کو جانتا ہے، وہ حالات کو جانتا ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس تک حق کس طرح پہنچا اور کس نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا۔ اس لیے ہمارا کام لوگوں کی گردنوں پر جنت اور جہنم کے فیصلے لکھنا نہیں، ہمارا کام قرآن کا پیغام خود سمجھنا اور دوسروں تک حکمت کے ساتھ پہنچانا ہے۔ یہاں کوئی بھی چھوٹی سی غلطی کرتا ہے یا چھوٹی سی گستاخی کرتا ہے تو اس پر فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ کافر ہو گیا، اب یہ جہنم میں جائے گا، اس کا قتل ضروری ہو گیا، فرض ہو گیا، جو اسے قتل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہاں ایک اور بات، بہت خوبصورت بات سمجھنی آتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو کیا نبی کو اس کے فکر تھی؟ جی ہاں، اتنی فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، یہ نبی کی رحمت تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ لوگ بچ جائیں، آپ چاہتے تھے کہ لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں، آپ چاہتے تھے کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ لیکن جب کوئی شخص حق کو واضح ہو جانے کے بعد بھی اسے قبول نہ کرے تو نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ آپ اپنی جان کو غم میں نہ ڈالیں، کیونکہ ہدایت انسان کے اختیار میں نہیں۔ یہاں ہمیں نبی کی رحمت بھی نظر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عدل بھی۔ نبی رحمت ہیں اور اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ نبی لوگوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اعمال کا حساب لے گا۔ میرے بھائیو، اصل سوال یہ نہیں کہ دوسرے لوگ قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کیا میں قرآن کو مانتا ہوں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ فلاں شخص نماز کیوں نہیں پڑھتا، اصل سوال یہ ہے میری اپنی نماز کہاں ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ فلاں شخص دین پر عمل کیوں نہیں کرتا، اصل سوال یہ ہے کہ میں اپنی زندگی قرآن کے مطابق کرتا ہوں۔ ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن کیا قرآن ہمارے اخلاق میں بھی نظر آتا ہے؟ ہم قرآن سنتے ہیں، لیکن کیا قرآن ہماری زبان کو جھوٹ سے روکتا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کیا قرآن ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک سکھا رہا ہے؟ ہم قرآن کو چومتے ہیں، لیکن کیا قرآن ہمارے معاملات کو بھی پاک کر رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب ہمیں اپنے دل سے لینا چاہیے۔ قرآن صرف دوسروں کو سنانے کے لیے نہیں آیا، قرآن سب سے پہلے مجھے سنانے کے لیے آیا ہے۔ جب قرآن گناہ سے روکتا ہے تو میں رکوں، جب قرآن نماز کا حکم دیتا ہے تو میں نماز قائم کروں، جب قرآن سچ بولنے کا حکم دیتا ہے تو میں سچ بولوں، اور جب قرآن ظلم سے روکتا ہے تو میں ظلم چھوڑ دوں۔ جب قرآن معافی کی تعلیم دیتا ہے تو میں معاف کرنا سیکھوں، جب قرآن اللہ کی طرف بلاتا ہے تو میں اللہ کی طرف واپس آؤں۔ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا اصل تعلق۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہمیں کسی کے جہنم جانے میں خوش نہیں ہونا چاہیے،
اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہے تو ہمیں اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی دین سے دور ہے تو ہمیں اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آج وہ ہم سے دور ہو، لیکن کل اللہ سے اسے ہدایت دے دے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، جھوٹ سے بچ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، حج کیے ہوئے ہیں، لیکن ہدایت نہیں مل رہی۔ اور ایک شخص ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، کچھ نہیں کر رہا، حج بھی نہیں کر سکتا، لیکن اسے ہدایت مل جائے، آخر میں مل جائے چاہیے۔ بتائیں ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، دوسروں کے لیے خیر خواہی کرنی ہے، قرآن کا پیغام حکمت اور نرمی کے ساتھ پہنچانا ہے، اور آخری فیصلے اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کسی انسان کا خاتمہ کس حال میں ہوگا۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی نصیحت ہے، نبی اللہ کے آخری رسول ہیں، حق واضح کر دیا گیا ہے، اور ہر انسان کو اپنے اختیار اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ لہٰذا آج قرآن کو صرف الماری سے نکالنے کی ضرورت نہیں، قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ آج اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ اگر قرآن واقعی میرے لیے اللہ کی نصیحت ہے تو میری زندگی میں قرآن کی کتنی نصیحت نظر آ رہی ہے؟ اگر جواب کم ہے تو مایوس نہ ہوں، قرآن کی طرف واپس آ جائیں، اللہ کی طرف واپس آ جائیں، نماز کی طرف واپس آ جائیں، توبہ کی طرف واپس آ جائیں، کیونکہ ہمارا رب وہ ہے جو اپنے بندے کے واپس آنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل رکھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دوسروں کے انجام کے فیصلے کرنے کے بجائے اپنے انجام کی فکر کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔